والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سارا مجمع درود پاک پڑھ لیجئے، بابا زبان پڑھیے. بعد ہم درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت حفاظ و قراء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے بولیے الحمدللہ. الحمدللہ. پورا مجمع بولے ذرا زور سے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ بیٹھنا جانتے ہیں بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھنا جانتے ہو تو بیٹھ جائیں. آپ مہربانی کریں جلسے پر بوجھ نہ بنے، بیٹھ جائیں. وہ پیچھے والے جو لوگ ہیں نوجوان بچے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں. اور ادھر جو لوگ کھڑے ہیں آپ بھی مہربانی کریں، آپ کی وجہ سے یہ جلسہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں ذرا، مہربانی کریں. آواز ذرا اور صاف کرو بھائی، آواز صاف کرو. اے بھائی آپ کو کوئی الگ سے ٹیلی فون کرے گا تب بیٹھو گے. بیٹھ جاؤ بھائی، حضور کی محفل میں بٹھا رہے ہیں آپ کو. بیٹے بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ کمیٹی والے بڑا ڈانٹ رہے ہیں لوگوں کو، اس طرح سے نہیں ڈانٹا جاتا، جھڑک رہے ہیں لوگوں کو، غلط بات ہے. کسی کا اگر دل ٹوٹ گیا تو سب ختم ہو جائے گا. یہ گزارش ہے، یہ سا والا راستہ بند کر دیجئے، یہ جو راستہ ہے اس کو بند کر دیجئے. اور آپ بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے بیٹھ جاؤ. وہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھ جائیں. یہ راستے کو ذرا تھوڑا سا کلوز کر دیجئے تاکہ یہ تھوڑا ماحول بن جائے بیان کرنے کا. یہ عرس حنیف ملت ہے. اگر آپ کے دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے نا تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی اگر آپ اس عرس کو دیکھ رہے ہیں، یہ غیر معمولی بات ہے. کسی ایک انسان کے نام پر اتنا بڑا عرس، یہ غیر معمولی بات ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں اللہ ان کے دروں کو آباد کر دیتا ہے. مگر میں جو ماحول یہاں عجیب سا لگ رہا ہے، ایسا میں نے ماحول کبھی دیکھا نہیں. عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، اور میرے جیسا سنجیدہ آدمی جو کہ صاف صاف اور آرام سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل امر ہو رہا ہے. بھائی یہ حکم کریں نا، آپ یہ حکم کریں، یہ اس کا ڈیلے کم کریں، ڈیلے. آپ آواز بڑھائیں، ٹھیک ہے. آواز صاف آ رہی ہے؟ آئیے آواز صاف اور صاف کیجئے. بھائی میری آواز ایسی نہیں ہے، مجھے تو خود لگ رہا ہے میں کس کی آواز ہے. ٹھیک آواز کیجئے. اللہ آپ کے مائک میں برکت دے. اللہ آپ کو عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائے. ہارون نام ہے آپ کا؟ ہارون ساؤنڈ سسٹم. اپنے والد صاحب سے کہیے گا ساؤنڈ ٹھیک کریں. ہاں تو قبر پہ جا کے کہیے گا. بیٹھ جائیے بھائی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں. یہ دونوں پیچھے کھڑے ہیں بھائی، بیٹھ جائیں، مہربانی کریں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بھی بڑی مہربانی بھائی، بیٹھ جائیں. اور بیٹے آپ کی بھی بڑی مہربانی ہوگی اگر بیٹھ جاؤ گے تو. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ اور 2 منٹ بس. اب مجھے بتاؤ کہ سبحان اللہ کہنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 90 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ تو پھر وہ نیکی جو ماں اپنے باپ کو نہیں دے گی، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے گی، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے گا، وہ نیکی جو بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، وہ سبحان اللہ کہنے میں فری میں 90 نیکیاں مل رہی ہیں.
اور اگر کم لگ رہی ہیں تو بڑھ بھی سکتی ہیں. اگر آپ کہیں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے. مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. اور سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے. ادھر مت دیکھیے آپ، یہ لوگ بھی بولیں گے. جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو پتھر بھی بولتے ہیں یہ تو انسان ہے. بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ. حضور ایک مرتبہ گزر کے جا رہے ہیں اور ایک مدینے میں ایک آدمی اپنے بیل پر ظلم کر رہا ہے سبحان اللہ. اور بیل کو سواری کی طرح چلانا چاہتا ہے سبحان اللہ. اور بیل بنائے کام کے لیے. یہ اس کو مارتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے، شدت کرتا ہے، زور سے مارتا ہے. جب یہ بہت زور سے مارتا ہے تو اس بیل کو نظر آتا ہے کہ سامنے سے اللہ کے رسول جا رہے ہیں. اور جب وہ گلی میں سے حضور کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے، میرا امام کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جب حضور جاتے ہیں تو بیل کو اللہ انسان کی زبان دیتا ہے اپنے کرم سے. بیل کہتا ہے تجھ کو شرم نہیں آتی، اللہ نے مجھے کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے. تو بیل کو دیکھ کر کے اس کا مالک حیرت کرتا ہے، ارے بیل انسان کی زبان بولتا ہے. تو بیل کہتا ہے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل انسان کی زبان بول رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور اللہ کے رسول کو اپنا نبی مان چکے ہیں اور تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. پیچھے والے بولے ذرا، دونوں ہاتھ رہ کے بولے ذرا بھائی، یہ بڑا مشکل ہے، واقعی میں مشکل ہے. میں اس والے مائک میں تقریر کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ میں مشکل کشا کی اولاد ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بیل آپ کو جانتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صرف یہی بیل نہیں جانتا بلکہ جنگل کے سارے جانور مجھے بھی جانتے ہیں، میرے ابو بکر کو بھی جانتے ہیں اور میرے عمر کو بھی جانتے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں بہت زیادہ لمبی بات کر کے گھماتا نہیں، صاف پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کون سی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس؟ ایمان. سب سے بیش قیمت چیز کیا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملی، آپ کو اللہ نے دی، وہ کیا ہے؟ اور ایمان کی کوئی قیمت ہے؟ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. آج کے بعد کوئی کہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے تو اس کو ٹوک کے کہنا آپ آئے ہوں گے خالی ہاتھ اور آپ جائیں گے خالی ہاتھ. ہم جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، جب جائیں گے تو نبی کا دامن انشاءاللہ. بس ہے بھائی بس. او یار نعرہ لگا رہے آپ پتنگ اڑا رہا بھائی، بیٹھ. ادھر دیکھیں میں ادھر دیکھیں، کون سی بھی چیز سب سے بہتر ہے آپ کے پاس جو آپ کی بغیر مرضی؟ اور اگر یہ ایمان اہل سنت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی نجم الدین قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھے رہیے، آپ لوگ بیٹھے رہیے. آپ میں کیوں نہیں کروں گا کیوں نہیں؟ کون چتیا کے محفلوں میں ہنسنا بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے. علماء کی محفل میں ہنسنا، بعض علماء کے درمیان بے تکلف عالموں کے سامنے ہنسنا یہ زنا کرنے سے برا. اس سے بچو. کوئی لافٹر چیلنج کی میں قہقہے لگا دیا آپ نے. اگر یہ علماء کے سامنے بھی قہقہے لگاؤ گے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں آخرت کی یاد کہاں آئے گی؟ اس کا توجہ کرو اس پر. اب غور کریں میری طرف، سب سے قیمتی چیز کیا ہے بولو؟ اور ایمان اگر چھن جائے تو، اگر مرتے وقت ایمان نکل جائے سینے سے تو. امام غزالی فرماتے ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور غلاظت سے ایمان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو ایمان والا گھبراتا ہے، مگر اگر
ایمان اندر کمزور ہو جائے تو گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو جاتا ہے دل کہ نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ سوچو میں جو بات کر رہا ہوں، اگر ایمان خدا نہ کرے نکل جائے مرتے وقت، ابو ہریرہ ٹاپ موسٹ محدث ابو ہریرہ، انتقال کا وقت ہے، رو رہے ہیں، کبھی چہرہ سرخ ہوتا ہے کبھی پیلا ہوتا ہے۔ پوچھا کسی نے یہ گھبراہٹ کیوں ہے، موت کے وقت پسینے کیوں آتے ہیں؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا مرتے وقت انسان کو اللہ بتا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر کے مجھے جہنم سے آزاد کر کے مجھے جنت عطا کر دینا میرے رب۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آخری ہچکی ہی تو ضروری ہے۔ کتنے لوگ دنیا سے گئے ایسے جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ اسٹیٹس بتا رہا ہوں، مولا کائنات کے خلیفہ ہیں امام حسن بصری، اور ان کا امام حسن بصری صرف خلیفہ نہیں ہے، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور انہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ بھی پیا ہے۔ ان کا ایک شاگرد جو کہ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد جو بصرہ کا سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا، یعنی اس سے اچھا قاری اور حافظ پورے بصرہ میں کوئی، پورا مجمع بولو پورے بصرہ میں کوئی، پورے بصرہ میں کوئی۔ فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا، میرے لیے دعا کرتے، میں کہیں کا نہ بچا، میں برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل دوپہر سے قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں، مجھے پورا قرآن بھول گیا۔ کیا ہوا تھا؟ کہ کل حضور نکل کے جا رہا تھا، ایک بازار میں ایک لڑکی پہ میری نظر پڑ گئی اور اس پہ بری نظر پڑ گئی بدنگاہی کے ساتھ۔ میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر کے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تم مسلمان ہو کے حافظ قرآن ہو کر ایک مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ کہتے اس کے یہ الفاظ پورے نہیں ہوتے، میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی، میں گھبرانے لگا اور اچانک میں نے پھر قرآن پڑھنا چاہا تو پھر شام کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں آیا، یعنی اللہ میرا ناراض ہو گیا۔ حضور یہ بتائیں کہیں ابھی تو میرا قرآن نکلا ہے سینے سے، میرے لیے دعا کرتے کہیں میرا رب ناراض ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے ایمان بھی نکل جائے۔ حضور میں بربادی محسوس کر رہا ہوں، حضور میرے دل کو بہت گھبراہٹ ہے، میرے لیے دعا کرتے۔ امام حسن بصری نے دعا کی، حسن بصری جیسا پیر نہ تو اب کہیں ملے گا، نہ میاں ان کے مرید کی طرح مرید ملے گا۔ آج کے زمانے کے سارے پیر حسن بصری کی مل کے برابری نہیں کر سکتے۔ میں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہے، ذرا غور کرو۔ اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ پاکیزہ ہو۔ آج یہ بازاروں میں گھومنے والے لڑکے، یہ اس عرس میں آنے والے لوگ جو کہ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن حساب دیں گے کہ جب نبی کی محفل سج رہی تھی تو یہ کہاں کہاں گھومتے تھے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں سنو، ایک صحابی ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے، اس کا نام ہے عتبہ بن غزوان۔ کیا نام ہے؟ وہ تلوار چلا رہا ہے، تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار جو ہے نا وہ پھینک دی اور اپنے خنجر سے اپنی آنکھ کا گلہ نکال کے پھینک دیا۔ جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا، اللہ اکبر کہتے جب آنکھ کا گلہ نکال کے پھینکا تو شور مچ گیا، ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے جو ہے آنسو گر رہے تھے اور ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے بھیڑ لگ گئی، میں نے پوچھا یہ تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی؟ کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے۔ میں نے کہا بتانا تو نے آنکھ نکال کیوں پھینک دی، بتانا۔ کہتے وہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ ابھی میں تلوار چلا رہا تھا، ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی کا فرمان سچ ہے، تو میں نے سوچا کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے، تو میں نے اپنی آنکھ پھوڑ کے نکال کے باہر کو پھینک دی۔ اب بتاؤ ابو موسیٰ اشعری میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا یا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی ایک آنکھ سے آنسو، ایک آنکھ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے، اس نے اپنی آنکھ نکال دی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دعا کی اللہ تجھے ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ جو تیری اس بات کو سن کے تم توبہ کرے گا اللہ
اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ نوجوانوں، یہ بتاؤ آج تمہارے جو ہے وہ جی بی فری مل رہی ہے، تم کو وائی فائی فری مل رہا ہے، تم کو جیبیاں روز فری مل رہی ہے، تو کیا تمہیں گناہ کرنے بھی فری ہو گئے؟ کوئی ایسا نوجوان ہوگا اس پوری محفل میں جس کے یوٹیوب میں گندی تصویریں نہ ہو، جس کے یوٹیوب میں گندی فلمیں نہ ہو، جو انسٹاگرام پہ گندی فلمیں نہ دیکھتا ہو، جس کے پاس فیس بک پہ گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے پاس اب شرم حیا نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے، ان کی تنہائیاں برباد ہو گئی، ان کی تنہائیوں میں کچھ نہ بچا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور میری نوجوان نسل جہنم میں چلی جائے۔ یہ جو نوجوان نسل جو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے ایمان مرتے وقت نہ چھن جائے۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، بتاؤ، ارے آج تم نے نام رکھا ہے محمد نبی، نام تمہارا محمد سلیم ہے، نام محمد آصف ہے، نام محمد رخسار ہے، نام محمد زید ہے، نام محمد مبشر ہے، نام علی حسین ہے، نام غلام حسین ہے، نام غلام علی ہے، اور تمہارے اسٹیٹس تم اتنے بڑے بے غیرت ہو گئے نوجوان آج کل کے، اپنے موبائلوں کی اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر وہ گندی فلمیں لگاتے ہیں، گندی تصویریں لگاتے ہیں، گندی ویڈیوز لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بغاوت کرتے ہیں کہ دیکھ ایک تو ہم چوری کر رہے ہیں، اوپر سے سینہ چوری یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے آگے گندے نام رکھ کر کے یہ گندی تصویریں لگا رہے ہیں۔ ارے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اسی ابو بکر کے ماننے والے ہو جس کی نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم انہی صحابہ کے ماننے والے ہو کہ یہودی جب مدینے سے جاتے تھے سفر پر تو اپنی بیٹیاں یہودیوں کے نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلمانوں کے یہاں پہ رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں پہ بری نظر نہیں ڈالتے ہیں، مگر یہ کیسے مسلمان ہے آج کے؟ اقبال کہتا ہے بس شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے پتکر ہے، امتی پائی سے رسوائی ہے، پیغمبر ہے، ارے تم سے اور مجھ سے اچھے۔ ارے مسلمان لڑکوں کی بات تو چھوڑو، ابھی لکھنؤ میں ایک لڑکی مسلمان فلم دیکھ کے باہر جا رہی تھی، ایک فلم کے بڑا شور مچا تھا ہندوستان میں، وہ فلم بڑی اچھی ہے، لوگ فلم دیکھنے گئے، مگر ایک لڑکی جب باہر کو نکلی تھیٹر کے تو اس سے کسی نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگی زرین فاطمہ نام ہے۔ کیا دیکھ کے آئی ہو؟ فلم دیکھ کے آئی ہوں، اس میں ڈانس اچھا لگا دیجیے۔ اگر میں قریب ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا تو تھیٹر کے باہر کھڑی ہے، تیرا نام فاطمہ الزہرا کے نام کے اوپر ہے، کم سے کم اپنے نام کی لاج رکھ لیتی میری بیٹی۔ اب جب مسلمان بچیاں تھیٹر کے باہر جب موبائل پہ ریویو، جب فلموں پہ ریویو دینے لگی، جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی موٹر سائیکلوں پہ گھومنے لگے، جب مسلمان لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو تکنے لگے، ارے ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے کہ دلی کی جامع مسجد پہ بیٹھ کے ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا، انگریز نکل کے گیا، اس نے کچھ مانگا، انگریز نے کچھ دے دیا، اسی حالت میں انگریز کا بٹوا گر گیا، انگریز 3 مہینے کے بعد واپس آیا، مسلمان نے اسے حفاظت سے امانت کو رکھا تھا، اس نے کہا صاحب یہ آپ کا بٹوا ہے، انگریز نے کھول کے پیسے دیکھے، کہنے لگا بٹوا میرا ہے، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو گھر خرید سکتا تھا، تیری غریبی دور ہو سکتی تھی، یہ بتا کیا تو بھکاری نہیں ہے؟ کیا تو فقیر نہیں ہے؟ محتاج نہیں ہے؟ تو بھکاری بولا فقیر تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہو جاتی۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤں۔ لے اپنا پرس لے جا، انگریز آگے بڑھ کے کہتا پرس بعد میں دینا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ ارے جس امت کے بھکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے، اس امت کے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف حدیث ملت، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ مسلمان لڑکے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، یوتھ برباد ہو رہی ہے، جس قوم کی نئی نسل برباد ہو جائے اسے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نوجوان نسلوں کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کے کپڑے یہودیوں کی طرح، ان کے لباس یہودیوں کی طرح، ان کے چہرے یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح۔ ارے تم پورا عرب برباد ہو چکا ہے۔ عرب کی عورتیں عیسائی عورتوں کی طرح کپڑے پہنتی ہیں، عرب کے بچے ابھی 2019 سے لے کے 2020 تک ریسرچ ہوا کہ عرب کے بچے یعنی قطر، دبئی، ابو دھابی، مسقط، عمان کے بچے، مدینے اور مکے کے بچے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم بڑے ہو کر کے
کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں. اب میری طرف توجہ کرو, موبائل میں مطلب میری طرف دیکھو, موبائل نیچے کرو, توجہ کرو, میری طرف غور کرو. بتاؤ مجھے اس طرف دیکھو, کرسٹیانو رونالڈو کیا عربی وہ جو اپنے آپ کو شیوخ بنتے ہیں وہ سعودی بغیرت, ان کو شرم نہیں آئی؟ انہوں نے اس کرسٹیانو رونالڈو کو خریدا اور کہا ہمارے بچوں کو اپنی طرف فٹ بالر بنا. کیا ان کے پاس کوئی ایسا نمونے عمل نہیں تھا جسے وہ اپنی زندگی میں لاتے, اپنے بچوں کے نصاب میں شامل کرواتے اور پڑھواتے؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایسا نمونے عمل تھا. اے بمبئی کے ہیرو کی طرح بال کٹوانے والوں مسلمانوں اور نوجوانوں سنو, کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایک ایسا آئیڈیل تھا جو مدینے میں تھا اور 10 سال اس نے مدینے میں حکومت کی اور اس کی طرح اس کے بعد پیدا نہیں ہوا. اس کے کپڑے پہ 17 پیمنٹ لگے تھے مگر اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر فتح کیے. یعنی 3 دن کے اندر ایک شہر پر وہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیتا تھا. اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بنواتا تھا. اس نے ایک کلبہ کی تو قیصر کو برباد کر دیا, دوسری کلبہ کی تو کسریٰ کو برباد کر دیا. وہ کون مرد قلندر تھا جس کے بارے میں 2009 میں وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں. زندہ باد. یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے, یہ مائک تھوڑا ڈسٹرب ہے مگر آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ میں تھوڑا اور ہلکے بولوں گا, ابھی زور سے بولو سبحان اللہ. میں خود پریشان ہوں اس مائک سے مگر پھر بھی اپنا دل لگا کے بول رہا ہوں. آپ زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کون تھا عمر؟ کبھی پڑھو اتہاس اور کبھی پتا میں. اب ہمارے یہاں تو حضرت عمر کا ذکر ہی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. عمر وہ ہے جسے نبی نے مانا ہے. واہ واہ واہ. آپ لوگ بول نہیں رہے ہو. سبحان اللہ. تو یہ مائک خراب ہے, پورے آپ بھی خراب بن رہے ہو. بول کے سنو, بول کے سبحان اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. اب پورے اعراض ختم اور حضرت نہ ابو بکر کا ذکر نہ حضرت عمر کا ذکر. اب پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور تعریف کرنے والا بھی پیر صاحب اپنے ساتھی لاتے ہیں جلسوں میں. ان کو یقین نہیں ہے یہ میری تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا. مولا علی فرماتے ہیں اپنی تعریف وہی پسند کرتا ہے جو تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے. زور سے تو بولو سبحان اللہ. پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے بھائی. ابھی تک کبھی چاند نے کہا ہے میں چاند ہوں, سورج نے کہا ہے میں سورج ہوں. آج یہ جو پیر بننا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے, ان سے پوچھو کبھی کہا تھا مفتی اعظم نے کہ میں مفتی اعظم ہوں؟ کبھی کہا تھا تاج الشریعہ میں تاج الشریعہ ہوں؟ کبھی کہا تھا حنیف ملت میں کہ میں حنیف ملت ہوں؟ جسے اللہ بنائے وہ بن جاتا ہے. اپنی فیلڈنگ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. ذرا آپ لوگ بھی بولو بھائی, بڑی مہربانی ہوگی. آپ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد ہے زندہ باد. آپ کے ہاں تھوڑا سا مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پیر صاحب کی تعریف عرس میں کہتے ہیں پیر صاحب جب تک میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں نے کہا پیر صاحب آپ کی تعریف سے عرس کامیاب ہوتا ہے اور ابو بکر عمر کی تعریف سے عرس قبول ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حنیف ملت. ایسے اللہ واسطے یہ شباب حسین صاحب کا ہم تھے کا میاں ذرا غور تو کرو, ہم تھے کیا کچھ بھی نہیں. آج دولت مل گئی, چیزیں مل گئی, وسائل مل گئے, اللہ کو بھول گئے. دنیا میں لگے ہم تھے کیا 313 تھے. کتنے تھے بولو؟ اور وہ بھی کمزور, وہ بھی بغیر وسائل کے. مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے ابو جہل کو دیے. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں, حالانکہ افراتفری ہے یہاں پر بہت زیادہ. یہ میں کہہ رہا ہوں راستہ بند کر دیں تو راستہ بند نہیں کر رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. لوگ جم کے سن رہے ہیں, بیٹھ کے بیان کرنے دیں. پورا مجمع ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا ابو بکر. زور سے بولو یا ابو بکر, یا عمر. زور سے بولو.
زور سے بولو یا رسول اللہ. ہاں یہ راستہ بڑا پریشان کر رہا ہے مگر ادھر دیکھیں, زور سے بولے سبحان اللہ, مسکرا کے بولے سبحان اللہ, میری طرف دیکھیں غور سے بولے سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, میاں مکے کی عورتیں اپنے زیورات نکال کے دے رہی ہیں, کیا نکال کے دے رہی ہیں بولو؟ زیورات, اپنے گہنے, اپنے آبھوشن اتار کے دے رہی ہیں. کہتی ہے ابو جہل یہ لے کے چلا جا, یہ ہمارا مال لے جا اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دے. تو مدینے کی عورتیں آتی ہے یا رسول اللہ ہم ہیں تو غریب, ہمارے پاس زیور اور مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور دین کو بچا لیجیے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ, تو سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. لے جائیے. میاں 313 صحابہ کرام کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے, اتنا اوور کانفیڈنس میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں رسی ہے. کہتا ہے اس رسی سے نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا, ان سب کو باندھ کے لے کے آؤں گا, ابو بکر کو, عمر کو, اتنی فوج لے کے جا رہا ہوں. بڑی جب وہ بڑا اوور اسمارٹ بنتا تھا, وہ بڑا بیجا اعتمادی کا شکار تھا. وہ جاتا ہے اور جا کر کے جناب ابو جہل چلتا ہے. ادھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے مکہ چھوڑا, مدینے آ گیا, اب بتاؤ مدینے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس اسلام کو مٹانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, وہ جو چراغ چلا ہے اس کو بجھانے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. مگر سنو, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے. مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر چلا ہے. یہ تمہاری تاریخ ہے, یہ آپ کی تاریخ ہے جسے تم بھلا چکے ہو. وہ کون سی تاریخ ہے ذرا غور تو کرو. جب 1000 کے لشکر کی خبر آئی مدینے میں, نبی نے صحابہ کو طلب کیا. 313 آ کے کھڑے ہو گئے, ان کے پیٹ ان کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں. عرض کرتے حضور ہم تیار ہیں. فرمایا میرے نبی نے اب تو چلنے کے لیے تیار ہو. انصار اور مہاجرین ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ بالکل. فرمایا سنو پہلے سوچ لو, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں. چلو گے تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. میرے نبی قربان ہو جائے گا, میرے پیغمبر بچہ قربان ہو جائے گا. اے میرے نبی آپ تک آنے سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا. ہم آپ کے دیوانے ہیں, آپ پر جان دے دیں گے. میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یہ مردان عرب سر کٹانے کے لیے تیار ہے. اے میرے پیغمبر کے غلاموں سنو, نبی پاک کے غلام ہاتھ آپ نہتے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ذرا غور کرو, میرے نبی پاک کے پاس صرف 7 تلواریں ہیں اور 7 تلواروں میں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے, کس کی نوک ٹوٹی بھی ہے. مگر یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ 17 رمضان کی بات ہے. وہ بدر کا بات بتا رہا ہوں کہ جب یہ صحابہ کرام چلے, نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو, کھجور کی ڈنڈیاں. یہ تمہاری تلوار, یہ تمہاری تلوار. کھجور کی ڈنڈیوں سے کبھی کوئی تلوار کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا لو یہ کھجور کی ڈنڈیاں. اب میاں کھجور کی ڈنڈی سے ہوپلیس نہیں ہوئے, ان کا ڈر نہیں لگا, بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کھجور کی ڈنڈی سے کیا کریں گے, بلکہ کھجور کی ڈنڈی ہوا میں لہراتے تھے. ایسا لگتا تھا کھجور کی ڈنڈی صحابہ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کوئی ایٹم بم ہاتھ میں آ گیا ہے. ایسے لے کے چلتے تھے. جب وہ مسلمان لہراتے ہوئے کھجور کی ڈنڈیاں مدینے کی گلیوں سے گزرے, یہودیوں نے کہا مسلمانوں کیا دماغ خراب ہے, کیا پاگل ہو گئے, کیا کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی تلوار کا مقابلہ کیا ہے؟ تو صحابہ بولے یہودیوں سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. پورا مجمع بولے ذرا سبحان اللہ. کون سے صحابہ کرام میں 313 کھڑے ہیں. آج وہ کون سی جگہ ہے؟ آج بھی وہاں بڑے بڑے الفاظ میں بڑے بڑے بورڈ پر ایک پتھر پہ اللہ کی یہ آیت لکھی بھی ہے. یعنی بدر اللہ کی آیت ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ بدر کون سی جگہ ہے؟ 313 مدینے سے 170 کلومیٹر کا سفر طے کر کے رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے صحابہ آئے ہیں. کنواں پر قبضہ ہے کفار کا. میرے نبی پاک کے غلاموں سنو, صحابہ کھڑے ہو گئے. جب کفار مکہ سریل اٹھتے ہیں سو کے
اور جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو ہوٹنگ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اور دیکھ تو لو لڑنے کائے سے آئے کھجور کی ڈنڈیوں سے, اور دیکھ تو لو انہیں مار کے قیمہ بنا دیں گے ان کا. انہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں کفار مکہ میں, پوری رات ناچ دیکھا ہے کفار مکہ میں. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ لوگ؟ پوری رات یہ آپ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں مسلمانوں, توجہ کرو. انہوں نے جب مذاق اڑائی میرے نبی کے غلاموں کی, میرے حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا. آج وہ سر جو کبھی سجدے میں آپ کا جاتا نہیں. کوئی پریشانی آ جائے, بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, چلو فلاں سے تعویذ لے آؤ, اس سے تعویذ لے آؤ, تم نے سجدے چھوڑ دیے. مگر آپ کو کوئی دقت آئے تو سجدے کیا کرو, کوئی پریشانی آئے تو سجدے کیا کرو. کسی کے سامنے رونا مت رویا کرو, کسی کے سامنے رو گے عزت چلی جائے گی. یاد رکھو جب تم کسی کو اپنی بات بتاتے ہو تو تمہاری شرم اور تمہاری عزت ختم ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جا کے روئے گا عزت کھو دے گا, کبھی نظر اٹھا نہیں پائے گا. وہ تجھ سے کہے گا پریشانی میں میں نے تیرا ساتھ دیا تھا. اللہ فرماتا ہے دنیا والوں کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھا نہیں پائے گا, اور اگر میرے سامنے روئے گا تو وہ اٹھنے نہیں دیں گے, میں جھکنے نہیں دوں گا. وہ ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اس مائک پہ ایسے مجمع میں تقریر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں, یہ جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. اب کچھ لوگ جو دھیان نہیں دے رہے ہیں نا, توجہ نہیں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں آپس میں, وہ کہیں بھی بیٹھے ہو جائیں, حساب نہ دے دینا قیامت کے دن تو دیکھ لینا. ہاں, حضور کی جب باتیں ہو رہی ہوں تو دوسری باتیں کرنا منع ہے, چاہے وہ کوئی ہو. اعلیٰ حضرت چلاغ میں آ جاتے تھے جب اعلیٰ کی محفل میں کوئی حضور کی محفل ہو رہی ہو, اپنی باتیں کر رہا ہے, فرماتے تھے جہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھ دیا. کہاں رکھ دیا بولو؟ سجدے میں. حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا چونکہ غلاموں کی مذاق اڑا رہے تھے, اور ادھر طاقتور لوگ تھے, ادھر بظاہر کمزور لوگ تھے. نبی نے سر سجدے میں رکھنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے کہ جتنا حضور کو ہم نے اس دن روتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوپر سے سرکار دو عالم کی چادر نیچے کو آ جاتی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اوپر کو رکھتا ہوں, مگر نبی اتنا روتے کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو گرتے 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 بدر کی ریت بھیگ جاتی ہے. میں عرض کرتا ہوں میرے مالک کاش میں انسان نہ ہوتا, بدر کی ریت کا وہ ذرہ ہوتا جس پر میرے حضور کی آنکھوں کے آنسو گر گئے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں اس سے پیغام, اور درے یار کے جانے والے, اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں, راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اچھا میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کون سی آنکھوں سے؟ میرا امام کہتا ہے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کے لب ہل رہے, کون سے لب؟ پتلی پتلی گلے خش کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے پیغمبر سے سجدے میں رکھ کے آج عرض کرتے ہیں, آج میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور کیسے درد بھری باتیں ہیں. عرض کرتے ہیں میرے مالک جو مکے میں میں نے تکلیفیں برداشت کی, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, جو میرے سر کو پھاڑ دیا گیا, جو مجھے گالیاں دی گئی منڈیوں میں, جو میرے اوپر ظلم کیے گئے, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو شیب ابی طالب میں مجھ کو قید کیا گیا, میرا بائیکاٹ کیا گیا, میری بچیاں چاروں بیٹیاں میری پیڑ کے پتے کھا کھا کے وقت گزارتی تھی. اے میرے مالک جو طائف کے میدان میں میرے اوپر ظلم ہوئے, اور نیپال والوں تم کو پتا ہے طائف کیا ہے؟ آپ بھول گئے طائف کو. طائف کیا ہے؟ طائف میرے حساب سے عشق رسول بڑھانے کی چیز ہے. اگر اس کو یاد کرو گے تو نبی سے محبت بڑھے گی. میرے نبی طائف, میرے نبی پر سرکار دو عالم میرے آقا کریم مکے سے نکلے ہیں, 80 کلومیٹر دور طائف گئے ہیں. وہاں آپ نے تبلیغ کی ہے. حضور کے اوپر پتھر مارنے شروع کر دیے لوگوں نے, اور ایسے پتھر کے ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو میرے نبی کریم کے دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. جب دوسرے پاؤں اٹھاتے ہیں تو پہلے پاؤں پہ مارتے ہیں. حضور بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے حضور کے پتھر مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے اور اتنے قریب قریب سے پتھر مارے کہ میرے نبی کی پنڈلی شریف پھٹ گئی, اور ایسی پھٹی کہ پورا آپ کے نالین شریف میں آپ کا خون مبارک آ گیا. میرے پیغمبر نے اس وقت حضرت زید بن حارثہ نے حضور کو تھاما. میرے نبی پاک پر کتنے ظلم ڈھائے. میرے نبی پاک نے اس وقت بھی اس امت کے لیے کس نبی کو بھلا
दिला दिया इस उम्मत ने, जिसने गारे हिरा में तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात रहे, जो गारे शौर में तुम्हारे लिए रहे, जिसने गारे सजदा में आंसू बहाए, किस पैगंबर को भूल गई ये उम्मत? उस पैगंबर को, मेरे पैगंबर को आज सजदे में रख के अर्ज करते हैं, सर ऐ मेरे मालिक, ताइफ में मेरे पर पत्थर मारे गए और जो मेरे ऊपर तकलीफ गुजरी, उन सब के बाद मैंने ये घोंसला तैयार किया था। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये जो मेरे बद्र के सियाबा है 313, अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ मेरे मालिक, इन पर रहम फरमा दे, इन पर फजल फरमा दे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते, देख मेरे मालिक, देख तो मेरे गुलामों को, इनके पेटों में खाने तक नहीं है, इन्होंने खजूर की गुठली चूस कर और फिर उसी से रोजा रखा है। मेरे रब, मेरे गुलामों पर करम कर दे। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआ मोहम्मद। इजाबत ने छुपके गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआ मोहम्मद, अचानक हवा चली, हुजूर ने सर ऊपर उठाया, सरकार मुस्कुराए, सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक एक कोने में हवा चली और रेत उड़ी। हजरत अली अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या है? फरमाया, मेरा पहला वजीर जमीन पर उतरा है, जिब्राइल। अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेजा है। उसके बाद फरमाया, मेरे आका करीम दूसरी तरफ हवा चली, दूसरे कोने में। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये कैसी हवा है? कहा, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है और वो भी 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर अबू बकर भी हाजिर है और आसमानी दोनों वजीर जिब्राइल और मीकाईल भी हाजिर है। फरमाया, चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। अब मुसलमान आगे बढ़े हैं, मगर कुफ्फारे मक्का को बड़ा गुरूर है कि उनके पास ताकत है, मगर सहाबा को गुरूर है कि उनके पास मुस्तफा की मोहब्बत है। इधर कुफ्फारे मक्का को बड़ा फख्र करके आए हैं कि उनके वो कहते हैं, हमें अपनी शमशीर पर फख्र है। सहाबा कहते हैं, हमें नारे तकबीर पर फख्र है। उधर कहते हैं, हमें नाज है कि हमारे पास माल है। सहाबा कहते हैं, हमें नाज है कि हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चलती है, मियां खजूर की डंडियों ने कमाल कर दिया है। फरमाया, चलो अब खजूर की डंडी उठती है, सर काट देती है, बोलो सुभान अल्लाह। खजूर की डंडी उठती है, हाथ काट देती है। इतना काटा खजूर की डंडी ने, ऐसे तो तलवार भी नहीं काट सकती है। कटते कटते पिटते जलील कुफ्फारे मक्का कटते गए, पिटते गए, गिरते गए, यहाँ तक कि कुछ भागे, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ मर गए। उन तमाम भागते हुए लोगों में एक उमैया भी था, जिसे बिलाल ने देख लिया। बिलाल ने जब उमैया को पहचाना, कहा, तू वही है ना जो मेरे सीने पे पत्थर रखता था? बिलाल समझ गए। बिलाल ने देखा, ये वही उमैया था जो सीने पे पत्थर भी रखता था, जो बिलाल को परेशान करता था। ये कौन उमैया था? उमैया दौड़ा, बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा। उमैया ने बिलाल को देखा, बिलाल ने उमैया को देखा, बिलाल को देखा उमैया ने। बिलाल बोले, देखता क्या है उमैया? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा ऊपर के मुंह पे लगा है। इस्लाम शबाब हुसैन साहब किबला, अल्लामा इमामुद्दीन कादरी साहब किबला बुहारी, नारे तकबीर, नारे 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए और 35 को मारा 312 सहाबा ने, और मौला कायनात मौला अली ने अकेले ने 35 कुफ्फार को मारा। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना। तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, कभी तुम सजदे करते थे, अल्लाह की रहमतें उतरती थी। 313 ने दुनिया को बता दिया था ईमान क्या होता है, मगर आज 57 मुल्कों में मुसलमान जलील है, ख्वार है, क्योंकि सजदे छोड़ दिए। सजदों की जगह तावीज़ों ने ले ली। अरे बरकत के तावीज वो दे रहा है जिसके खुद के घर में बरकत नहीं है। अल्लाह से दूर कर दिया है उसके बंदों को लोगों ने। मेरे गौसे आज़म फरमाते, परेशानी इस वजह से आती है कि अल्लाह का खुर पड़े। जब तुम परेशानी में सजदा करते हो तो जो आंसू तुम्हारे गिरते हैं वो बगैर आंसू वाला सजदा, उस आंसू वाले सजदे का मुकाबला। मगर आपने सजदे करना,
مولانا امام الدین صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. یہ وہاں کنڈا میں جو قریب میں مدرسہ باز اشرف، مولانا صاحب کی یہاں خدمات کا نہیں پتا، وہاں بہت بڑی بڑی خدمات ہیں. بے شک یہ ایک شخص نہیں ہے، کنڈا کے لیے ایک شخصیت ہے. بے شک اور میں کوئی بھی بات ایسے کرتا نہیں ہوں، میری زبان بڑی الحمدللہ وہی بات کہتا ہوں جو جانتا ہوں، واہ نہ پھنس جاؤں گا وہ بات نہیں کہتا جو نہیں جانتا ہوں. بے شک بے شک میں نے جو تعریف کی ہے وہ بالکل 90 تلے میرے جملے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ان کے مدرسے میں گیا ہوں اور وہاں میں نے تقریر بھی کی ہے اور میں نے دیکھا ہے کتنا اچھا نظام ہے تعلیم. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مولانا امام الدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کبھی تم سجدے کرتے تھے اللہ کی رحمتیں آتی تھی، بولو آج کے بعد ذرا بتاؤ اب کے بعد پریشانی آئے گی تو سجدہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھا مجھے بتاؤ جب ماں بیٹی باپ بچہ پورا گھر پریشانی پہ اگر سجدہ کرے گا اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی؟ اب تو گھر خالی ہے، گھر کے گھر سجدوں سے خالی ہیں. تمہارے پیغمبر نے کتنے سجدے کیے؟ کبھی سجدے کی اہمیت کو سمجھا ہے؟ سجدہ حضور نے اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، اسے سجدہ دیا، سجدہ دیا. کیا دیا بولو؟ سجدہ. دل لگا کے ذرا بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر امن مرد کا سجدہ کرتے ہیں نہ عورتیں سجدہ کرتی ہیں. میری کتنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں جو سن رہی ہوں گی اور کتنی ایسی بیٹھی ہیں آ گئی ہیں مگر سن رہی نہیں ہوگی، مگر مرد تو سن رہے ہیں نا. جی جی بے شک. ہیں؟ اب عورتیں لیے پھر رہے بے پردہ بے غیرت گھروں میں جو نمازیں بالکل نہیں پڑھتی ہیں. ذرا توجہ کرو، جس گھر میں عورت ٹھیک نہ ہو اس گھر میں پورا نظام خراب. میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ابھی ریسرچ ہوا، ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ یہ بچے جو ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ کون بچے ہیں؟ یعنی مائنڈ لیس پیدا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں، توازن خراب ہوتا ہے. 25 سال ریسرچ کیا ہارورڈ یونیورسٹی نے تو انہوں نے کہا یہ وہ بچے تھے ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں پر باپ نے ہاتھ اٹھایا، پریگنینٹ مومنٹ میں عورت کو مارا مرد نے. اس ظالم کو جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں عورت کو مار رہا ہوں پریگنینٹ مومنٹ میں گربھ اوستھا میں. اس نے مارا تو اپنی بیوی کو مگر بچے کے دماغ پہ اثر ہو گیا. 80% بچے اس وجہ سے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کو مارا ہوتا ہے یا ذہنی ٹارچر کیا ہوتا ہے، یعنی ماں کی دقت سے پریشانی سے بچے کو پریشانی ہو جاتی ہے. ماں کے سونے کا اثر ہوتا ہے، رونے کا اثر ہوتا ہے، کھانے کا اثر ہوتا ہے، پینے کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، جب پریگنینٹ مومنٹ میں عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے، اگر تم یہ چاہتی ہو تمہارا بچہ طاقتور پیدا ہو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ طاقتور پیدا ہو تو زیادہ آئرن کی چیزیں کھانا، یعنی سیب کھانا، سنترا کھانا، امرود کھانا، انار کھانا اور زیادہ طاقت کی چیزیں کھاؤ گی. وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا، وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا. اگر تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور بنے، آئرن اس کے اندر بنے تو زیادہ بڑے کا گوشت کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اب جو ماں کر رہی ہے اس کا اثر بچے پہ ہو رہا ہے. اماں گانے سن رہی ہے، بچے کا اثر گانے پہ ہو رہا ہے. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو ان کی ماؤں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ یہ ادھر کون آ گیا بھائی؟ ادھر سے بیٹھو بھائی، جلدی بیٹھو، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. یہ اس طرح کے میلے جھمیلے نہیں ہیں، یہ عرس ہے ایک عالم دین کا. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں ادھر دیکھو ذرا، ایک بار ایک طرف دیکھو. اقبال کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں کہتا ہوں یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ پوری بات کیا کرو. حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. حسین نے حق ادا کیا. باپ گالیاں بکتا رہے، ماں گالی بکتی رہے تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ تو ذرا، بولے تو صحیح. توجہ ہے کہ نہیں آپ کو میری طرف؟ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. کہ شاید میں زندگی میں پہلی بار اپنی تقریر کے بیچ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں ماحول کے حساب سے کہ ادھر کا یہ راستہ بھی بند نہیں ہو رہا ہے اور آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہو. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ماں نے ایک تو بچے ہیں اور سنو اب عورتیں اتنی بے غیرت ہو رہی ہیں, بے حیا ہو رہی ہیں. اب وہ پڑھائی کے نام پر, تعلیم کے نام پر مسلمان لڑکیاں ہندوستان کے تو حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں. کالج کے نام پر, پڑھائی کے نام پر. بھائی چپ جاؤ, بھائی چپ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. نہیں آپ ہی چھپاؤ مت. آپ جب چھپانے کے لیے بولتے تو کافی بول لیتے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ میری طرف توجہ کرو. مائیں نیک تو بچے. اچھا مجھے بتاؤ, یہ عورتیں جو لڑکیاں, اب 5 سال کی لڑکی آپ کے گھر میں ناچی, آپ نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ فٹ کیا اور دیکھو میری بیٹی ناچ رہی ہے اور تیری بیٹی ناچ نہیں ہے, تیرے گھر کی حیا کا جنازہ نکل گیا. شادیاں ہوتی ہیں تو مسلمانوں کے گھر ناچ ہوتے ہیں, ڈانس ہوتے ہیں, ڈی جے ہوتے ہیں, اور جب اس طرح کی گندی خرافاتیں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یاد کر رہا ہوں, اگر آپ اپنی بچی کو 5 سال کی عمر میں پردہ کرائیں گے, کیا کرائیں گے بولو, بولو کیا کرائیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کرائیں گے, پردہ. تو پھر اگر وہ 10 سال کی ہو گئی, 11 سال کی, یہاں تک کی وہ مر جائے گی, مگر اس کے سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. مگر اگر آپ نے بچپن میں عورت کو قرآن نہیں سکھایا, نماز نہیں سکھائی, اور یاد رکھو جب ایک عورت بے دین ہوتی ہے تو اس کی نسلیں بے دین ہو جاتی ہیں. جب نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے تو پھر نواسے کا نام حسین ہے. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ. مگر آج کی بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, بڑی بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا. میری طرف دیکھو, اگر بچپن میں یعنی بچی اگر 5 سال کی ہے, 6 سال کی ہے. اچھا دیکھیں مدینے میں ایک لڑکی ہے, وہ 5 سال کی عمر ہے, وہ قرآن پڑھ رہی ہے, 6 سال کی عمر ہے. قرآن پڑھتے 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 اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو گر جاتا ہے. اب جب اس کی والدہ نے دیکھا تو والدہ اپنا کام چھوڑ کے آئی, سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. اب بیٹی 6 سال کی ہے, پردہ تو فرض ہے نہیں, مگر ماں پھر بھی آئی تھی, سر پہ دوپٹہ رکھا. تو بیٹی چونکہ بہت بڑی بیٹی تھی, اس کا باپ بھی بڑا, اس کے بھائی بھی بڑے, اس کے نانا بھی بڑے, اس کی ماں بھی بڑی. ایسی دنیا میں کوئی دوسری فیملی پیدا ہوئی نہیں, نہ آئی ہے, نہ قیامت تک آئے گی. اللہ وہ بچی اپنی ماں سے کہنے لگی, امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ ماں کہنے لگی, بیٹی اس وجہ سے جو بچی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہے اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون تھی؟ یہ نواسی تھی میرے نبی کی. یہ وہ زینب ہے جس کے باپ کا نام مولا علی مشکل کشا ہے, جس کے بھائیوں کا نام حسن اور حسین ہے, جس کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. توجہ کرو. کہنے لگی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہ نانا ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو نانا, دوسرا ناراضگی کا لفظ, حساس باپ کی حساس بیٹی یعنی سیدہ زینب ایک دم رونے لگی اور روئی اور روئی اور روئی. سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ رکھا, کہ میری بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ ہے, اب کی روتی ہے, اور روئی. چپایا میری زینب, چپ جا. سیدہ زینب عرض کرنے لگی, امی جان نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دے, اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹائے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. کربلا کے میدان میں جب میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں, کربلا کے میدان میں جب زینب کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا تو انہوں نے سیدھا مدینے کی طرف منہ کر گیا اور عرض کی, یا رسول اللہ, اے میرے نانا, میں نے بچپن میں امی سے وعدہ کیا تھا مگر میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی, مگر آج میرے سر سے چادر چھین لی گئی. میرے سر سے یزیدیوں نے چادر چھین لی. جب چادر چھینی تو آپ نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. عرض کرتی ہیں, میرے نانا, میرے بھائیوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, میں بالکل باہر نہیں نکل کے میں نے ان کی لاشوں کو نہیں دیکھا. جب میرے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور ان کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئی, میں پھر بھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی, مگر آج میرے سر سے چادر چھین لی گئی ہے. اے میرے نانا محترم, اے میرے پیارے پیارے نانا, مجھ سے ناراض نہ ہونا. پھر اپنے باپ علی کی طرف کو منہ کر کے کہتی ہے, نجف اشرف کی طرف کو, اے میرے بابا علی, میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی کوفے میں, مکے میں, مدینے میں, تو آپ فرماتے تھے حسن اور حسین جاؤ میری زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج زینب کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہے. میرے بابا دیکھو, آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. میرے بابا علی امام زین العابدین کہتے ہیں, میری پھوپھی نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا, وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کر, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اگر بیٹی کو بچپن میں سکھا دیا جائے تو ذرا غور تو کرو, جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹی زینب جیسی پیدا ہوتی ہے. میاں مائیں جب تک نیک نہیں ہوں گی بچے نیک نہیں پیدا ہو سکتے. نہ بیٹا نیک ہوگا نہ بیٹی نیک ہوگی. میری بہن کو آج سے عہد اٹھانا پڑے گا, چاہے ان ساری عورتوں میں
میں سے صرف ایک میری بیٹی عہد کر لے کہ وہ نماز کی بھی پابند بنے گی اور پردے کی پابند بنے گی. ہم نے دیکھا ہے میاں کہ اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے. ابھی ایسا ہوا کہ ابھی ترکی کے اندر ابھی زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا تو پھر پتا چلا ریسکیو ہوا. جب ریسکیو ڈھونڈا گیا تو پتا چلا 150 گھنٹے کے اندر 150 گھنٹے سے پہلے یہاں پر ایک اور کوئی انسان زندہ ہے. انہوں نے جب اس کو کاٹا, ملبہ ہٹایا, پتا چلا کوئی عورت اندر ہے. انہوں نے اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنایا اور کہا ملبے میں دبی ہوئی لڑکی تیرے لیے راستہ کر دیا, باہر کو آ. وہ کہنے لگی پہلے اندر چادر بھیجو, میں بغیر چادر کے باہر نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان ابھی سلامت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرف حنیف ملت, فیضان حضور حنیف ملت, بیت اللہ باغ سید شباب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زندہ باد, زندہ باد. تمہاری اب وہ کہتا ہے میں غیرت مند ہوں. غیرت مند, ہر مسلمان غیرت مند, بڑا غیرت والا ہے بھائی. ہاں بہت غیرت والا. اور جب شادی میں جاتا ہے, بیاہ میں جاتا ہے تو اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی بیوی کو سجا سوار کے لے کے جاتا ہے اور وہ بھی جاتا ہے فیشن کرا کے. اب وہ کسے کسائے کپڑے پہن کے جا رہی ہے معاذ اللہ. اب سنو, جب وہ شادی حال میں داخل ہوا تو سب سے پہلے دیکھا بیٹن نے, پھر دیکھا اس علاقے کے لفنگوں نے, بگڑے ہوئے لڑکوں نے. تو اس سے پوچھے بھائی سے, باپ سے, شوہر سے, ارے بے غیرت جب تیری بیوی بہن اور بیٹی پر جب بری نظر پڑ رہی تھی تو تیری غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت عورت سے بھی پوچھو نا, گھر میں تو میلی کچولی رہتی ہے, آدمی کے سامنے تو سنگار نہیں کرتی, جب دیکھنے والا گھر میں ہے تو شادی میں کسے دکھانے جا رہی ہے؟ حق ہے, حق ہے. کسے دکھانے جا رہی ہے بھائی؟ ارے ان بے غیرت لوگوں کو بتاؤ تو جو اپنی بیٹیوں کو ٹائٹ کپڑے پہنانے پہ ٹوکتے نہیں. جو فٹنگ کی بوال کپڑے چلے جس کے بارے میں حدیث حضور نے فرمایا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, برہنہ کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, شرم آتی ہے مجھے. یعنی کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی. یہ فٹنگ کے کپڑے پہننے والی بیٹیاں میری بہنیں سنیں. ایک مرد کی نماز یہ ہے, مرد جب نماز پڑھتا ہے یہ نماز ہے, دیکھو اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ ہاتھ یہاں تک لا رہا ہے اور پھر اٹھا کے ہاتھ اس طرح سے وہ نیت باندھتا ہے. مگر عورت کی نماز یہ اللہ اکبر, مرد کی نماز اللہ اکبر, عورت کی نماز اللہ اکبر. دیکھیں تو ذرا غور کرے, نماز ایک ہی رب کی عبادت ہے مگر طریقہ الگ اس وجہ سے ہے. اللہ جانتا ہے کہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے, تو اللہ نے نماز کے طریقے الگ الگ کر دیے. نماز الگ مرد کی اور ہو گئی, عورت کی اور ہو گئی. تو جب اپنا میرا رب نماز کا طریقہ الگ کر سکتا ہے تو تم شادیوں میں عورت اور مردوں کے کھانے الگ نہیں کر سکتے. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح ذرا. بہت اچھے. دیوس کون ہے؟ ارے دیوس کا اردو ترجمہ بے غیرت ہوتا ہے. دیوس کون ہے؟ جس کی بہن بیٹی بے پردہ گھر سے نکلے. اگر میری نکل رہی ہے تو میں بھی دیوس, چاہے وہ سید ہو, غیر سید ہو, عالم ہو, جاہل ہو, کوئی بھی ہو. اور یہ جو شادیوں بیاہوں میں بے پردہ عورتیں, یہ کون سے جنگل سے آئی ہیں بھائی؟ ارے توجہ کرو میری طرف دیکھو. عورتوں کے لیے تو مشعل راہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات تھی, امی عائشہ کی ذات تھی. امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں بولو, بولو تو صحیح طرح, کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن پڑھ رہی ہیں. اور سنو, توجہ کرو, یہ جو مزارات پہ جاتی ہیں بے پردہ عورتیں, سنیں, کائنات کا سب سے بڑا مزار میرے آقا کریم کا مزار ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں جب تک میرے ابا اور میرے شوہر دونوں تھے اس حجرے میں میرے, فرماتی ہیں میں جاتی تھی ایسے نارملی, مگر جب عمر وہاں پہ دفن ہو گئے تو فرماتی ہے پھر میں پورا جسم, پورا چہرہ لپیٹ کے جاتی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہوئی؟ اما عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے, کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ ارے
قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کی پاکی کا اعلان قرآن میں ہی موجود ہے. واہ واہ واہ. امی عائشہ جب قرآن پڑھتی ہوں گی تو کتنا لطف آتا ہوگا. قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، اپنا ذکر بھی قرآن میں موجود. بولے تو صحیح طرح سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پڑھ رہی ہیں بولو؟ قرآن شریف. کیا پڑھ رہی ہیں؟ قرآن شریف. قرآن پڑھ رہی ہیں. قرآن پڑھتے 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 ان کی آواز باہر جانے لگی. حضور اقدس نے سنی تو میرے نبی نے پتھر اٹھایا اور اس جگہ پہ لگایا جہاں سے آواز آ رہی تھی. پھر اندر جائے تشریف لے گئے اور فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے. یعنی قرآن پڑھنے والی وہ ہو جس کی طاقت قرآن نے بیان کی. اور سنو، پڑھی جانے والی کتاب ہو، پڑھنے والی امی عائشہ ہو اور جگہ مدینہ ہو، پھر بھی یہ گوارا نہیں میرے نبی کو آواز باہر جائے. آج تم اپنی بیویوں کی دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات کراتے ہو، اپنی بیوی کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہو دوست کو. اپنی یہ سوچتے نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا کر رہے ہو. میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبیوں کے بعد حضرت علی اور فاطمہ الزہرا کی طرح کسی کی جوڑی نہیں ہے. بے شک بے شک. بول کم رہے، ختم کر دوں تقریر. نہیں نہیں. بول کے سنو، اتنی رات میں بول کے تقریر سنی جاتی ہے. بول کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کس کی شادی ہوئی بولو؟ مولا علی. علی کی شادی کس کے ساتھ؟ سیدہ. فاطمہ. جب شادی ہوئی تو مولا علی کہتے ہیں میں اپنے حجرے میں جا کے رونے لگا. اپنی بیوی کو دیکھ کے بیوی نے مجھ سے، سیدہ نے پوچھا کوئی دولہا بھی روتا ہے شادی والے دن؟ میں نے کہا میں آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پہ رو رہا ہوں. کا کیا مطلب کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں آپ فاطمہ کہ کتنی بھی قریب کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر میں 17 پیمد لگے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی اس پر افسوس بھی نہیں. آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. تو سیدہ نے عرض کی میرے ساتھ تاج. میرے ابا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. میری طرف توجہ کرو اور ذرا غور کرو. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ. یعنی ایک دن سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں. امی عائشہ روایت کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور اور وہ فاطمہ آ رہی ہیں. تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے احترام میں، سیدہ فاطمہ کی محبت میں. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور جب اٹھے اور اٹھنے کے بعد دیکھا کہ بیٹی آئی ہے، توجہ کرنا، اور بیٹی جب آئی ہے تو اپنے ساتھ کچھ لائی ہے اور بیٹی کی جو چادر ہے وہ اس طرح سے بندھی ہوئی ہے، ایسے کر کے بندھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی ہو؟ تو ایسے کر کے چادر کو کھولا اور اس کے اندر سے روٹی نکال کے بولی ابا یہ روٹی لے کے آئی ہوں. حضور نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا. پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. ام سیدہ خاتون جنت عرض کرتی ابا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے. تو سیدہ عرض کرنے لگی ابا آپ کھا لیجئے، میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں پکا تھا. میرے ابا آج علی لے کر کے آئے تھے جو، تو میں نے جو پیسے میں کچھ کنویں سے پانی نکال کے لائی، میں نے پھر چکی چلائی، اس کے بعد میں نے روٹی بنائی، میں نے علی اور حسن حسین کو کھلا دی، مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد خود کھاؤں گی. 50 بچے بیٹے مل کے بھی ایک بیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. امام غزالی نے اس حدیث کو جو ہے منقل کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. عمران نام کے ایک سردار صحابی ساتھ میں تھے. وہ کہتے ہیں حضور نے دروازے پر دستک دی. کہا فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. کب میرے ساتھ عمران آئے ہیں فاطمہ؟ کہا ابا انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائے. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو اندر سے بیٹی کی آواز آئی اور بھررائی ہوئی آواز. عرض کرتی ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. اللہ اللہ. ایک جوڑی کپڑے پر اتنے پیمد لگ چکے ہیں. میری بیٹیاں جن کی الماریاں بھری ہوئی ہیں پردہ نہیں کرتی، قیامت کے دن جواب دیں گی. سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دیں گی؟ ان کی الماریاں تو بھری ہوئی ہیں مگر یہ پردے میں نہیں ہیں.
اللہ کے رسول نے اپنی چادر اندر بچھائی اور جب حضور اندر گئے تو پورا چہرہ فاطمہ الزہرا کا کمزور تھا، بالکل پیلا ہو رہا تھا. پوچھا میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا؟ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو ایک تو حضور پوچھے اور پھر باپ کتنی شفقتیں ہیں. میرا امام کہتے ہیں جس کی تصویر سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ کو سلام. پوچھتے بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا؟ بیٹی عرض کرتی ابا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے، میں نے 9 دن سے آج کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرے آپ میرے پیغمبر کے غلاموں، تم نے کس نبی کو بھلا دیا؟ اور میری بیٹیوں آپ کس نبی کو بھول گئی؟ کون سے نبی؟ وہ میرے نبی میرے پیغمبر پیٹ پہ پتھر باندھ کے اللہ اکبر کہ میرے امت کے لیے دعائیں کرنے والے. امی عائشہ فرماتی ہے کہ سارے لوگ تو اپنی کھجوریں پھینک دیتے تھے مگر حضور کھجور کی گٹلی پھینکتے نہیں تھے، چوس کر کے جب 12 دن کا فاقہ ہوتا تھا تو چوس کے پانی پی لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. امی عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں بھی حضور کی دعا میں شامل ہوں. میرے جیسا ناکارہ جو کہ حضور کو بالکل بھلا چکا ہے، آج اس پیغمبر کے لیے کسی نوجوان کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس رسول کے لیے کہ مر کے جس کا دیدار سب سے پہلے ہوگا، قبر میں جاتے ہی جس کا دیدار ہوگا، اس پیغمبر کے لیے وقت نہیں ہے. انسٹاگرام کے لیے وقت ہے، فیس بک کے. کوئی نوجوان ایسے بھی نہیں ہے جو 100 بار حضور پر درود پڑھ سکے. سارے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے پیغمبر کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رسول کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رسول کی محبت کو دل سے نکال دیا. اب ہم اپنے رسول سے محبت نہیں کرتے. کون؟ میرے پیغمبر. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے آج بھی قبر انور میں میرے نبی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی دعا کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا جب میاں ماں بیٹے کی نہیں ہوگی. ماں بیٹے تو چھوڑو، اس دن ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے مالک میرا بیٹا ہے اسماعیل، مگر آج میری جان یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. عیسیٰ کہیں گے یا نفس رب نفسی، موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی، الیاس کہیں گے یا رب نفسی. سب کہتے ہوں گے یا رب نفسی. لوط کہیں گے یا رب نفسی. میاں سے ذرا غور کریں، موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی، الیاس کہیں گے یا رب نفسی، صالح کہیں گے یا رب نفسی، ادریس کہیں گے یا رب نفسی. جب سب کہتے ہوں گے یا رب نفسی 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 نفسی، جب ماں بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گی. وہ قیامت کا دن ہوگا، کیسا سخت دن ہوگا. سب کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے. میاں اس وقت میں جب سب کہتے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، ایک آواز آ رہی ہوگی امتی 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 امتی. سب پلٹ کے دیکھیں گے یہ کون کہہ رہا ہے امتی، یہ کس کی زبان پہ امتی کا لام آیا ہے. سب نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو میرے پیغمبر ہوں گے اور میرا امام کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت پہ سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مسد دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. جس نے مکے میں پتھر کھا کھا کے تمہیں دعائیں دی، جس نے مکے مدینے میں واقع کر کر کے تمہارے لیے دعائیں کی، جس نے غار ہرا میں اور غار سجدہ میں تمہارے لیے دعائیں کی. غار ہرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، اے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. آج بھی مکے کی وادی سے جا کر کے پوچھو تمہیں مکے کی وادی بتائے گی کہ جتنا پیار تمہارے نبی نے تم سے کیا ہے اتنا کوئی باپ اپنے بچوں سے بھی نہیں کر سکتا ہے. مگر آج اس نبی کو بھلا دیا امت نے، ان عورتوں نے بھی بھلا دیا، ان مردوں نے بھی بھلا دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم بربادی کی طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری آخری بات ہے، میں اپنی تقریر کو ختم کی طرف لے کے جا رہا ہوں، مگر اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو موت قریب قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. تم یہ نہ کہنا کہ کوئی مرتے مرتے بچ گیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا ہوں، آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. جتنے بھی ہیں وہ بچتے بچتے مر جائیں گے، سب کو موت آئے گی. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے جوانوں کو دفن کیا ہے. 17 سال کے جوانوں کو. ایک میں غسل دے رہا تھا، ایک جوان کو غسل دے رہا تھا. میں غسال بھی ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کچھ زیادہ گندگی ہو گئی تو میں مردے کا غسل دے کے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. تو میں غسل دے رہا تھا، اس کے ہاتھ میں نے سر کے نیچے ہاتھ ڈالا، میری انگلی اندر سر میں گئی تو میری انگلی کے اندر اس کی ہڈی لگ گئی. اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رونے؟ درد. میں نے کہا درد اتنا نہیں ہو رہا ہے، رو کیوں رہے؟ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں
کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں. جب ہاتھ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو موتا کہتا آرام سے اٹھا, وہ مجھے غسل دینے والے ذرا نرمی کر غسل میں. جب ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر پوسٹ مارٹم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو چیر دیتے ہیں پوسٹ مارٹم والے, تو چیر دیتے ہیں پورا جسم چیر دیتے ہیں, پورا سینہ چیر دیتے ہیں. ارے پھر اس کے بعد وہ لگاتے ہیں موٹے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اندر کو. اللہ اکبر. میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا. کتنی سخت ہے موت جب میرے اوپر طاری ہونے والی ہے. کچھ دنوں کے بعد میں مروں گا, آپ بھی مرو گے, تو سوچو کتنی سخت ہے وہ موت. عیسیٰ علیہ السلام, امام غزالی کہتے ہیں تم کو پتا ہے موت کا مزہ کیسا؟ سنو. عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے مردے کو اٹھاتے ہیں, پوچھتے تیرا کون ہو تم؟ کہنے لگے میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں. کا پتا کتنی تکلیف ہوئی تھی تجھے روح نکلتے وقت؟ کہنے لگے حضور اتنا کڑوا احساس ہوا ہے کہ آج تک میرا منہ کڑوا ہے, ہزاروں سال بیت گئے. عیسیٰ اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم میں تجھے اب زندہ کرنا چاہتا ہوں, میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تو کہے تو تجھے قبر سے نکالوں. اندر سے آواز آئی نہ بیٹے نہ میرے بیٹے نہ میرے لال نہ. جب مجھے میری روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت سخت ہے موت, یہ جو ذاکری کا وقت ہے بہت سخت ہے. اتنا سخت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اگر نبی کا دیدار نہیں ہوا تو ہم بالکل سختی کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ساری ہڈیاں اسرائیل توڑ دیتا ہے. ایک انگلی ٹوٹتی ہے نا کتنا درد ہوتا ہے, اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. کیسے روح نکالتا ہے. ارے آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری, آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک رات نہیں گزاری, اور تم کس دھوکے میں پڑے ہو. یہ سب تمہیں لے جا کر کے دفن کر دیں گے. یاد رکھو موت قریب تک آ رہی ہے. اے نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کر لو, موت سخت ہے. عمر فاروق اعظم, وہ خلیفہ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر زمین پہ پڑے ہیں, چاقو مارا ہے ایک ظالم نے, اور جب آپ نے دودھ پیا تو آنتوں کے ذریعے دودھ خون کے ساتھ نکل گیا, مگر آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر رکھ دے زمین میں. اس نے زانو پر رکھا کر, زانو پہ نہیں زمین میں ریت پر رکھ دیا سر عمر کا. عمر نے ریت زمین پہ سر رکھ کے اپنی ناک زمین پہ رگڑتے ہوئے کہا اے میرے مالک, لوگ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں مگر عمر تیری بارگاہ کا محتاج ہے. اگر تو نے موت کے وقت عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. میرے مالک کس عمر برباد ہو جائے گا وہ عمر. میں کہتا ہوں لوگوں موت قریب تر ہے. جوانوں کو نہیں چھوڑ رہی, بچوں کو نہیں چھوڑ رہی. تم سب میں سب ہم سب کس دھوکے میں لگ گئے, کس دنیا میں لگ گئے. اس نے بڑے اسرا اور تارا تک کو نہیں چھوڑا, یہ تمہیں اور مجھے کیا چھوڑے گی, سب کو موت آئے گی. اے نوجوانوں اپنی تنہائیوں میں اپنے موبائلوں میں لاک لگانے والا, موبائلوں میں لاک نہ لگاؤ, اپنی نیت پہ لاک لگاؤ, اپنے ارادے پر لاک لگاؤ. اتنا کوئی آج تک ایسا لاک نہیں بنا جو تمہارے گناہ اللہ سے چھپا سکے. اپنے رب سے توبہ کر لو, اپنے رب سے کہو اے پروردگار ہم کو معاف کر دے, اے کریم کرم کرنے والے ہم کو معاف کر دے. یقیناً وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یاد رکھو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ سے چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ چھو لیا ہو. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں سور سے جسم لگانا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. زنا مکافاتی عمل ہے, زنا بے حیائی ہے, زنا بے غیرتی ہے, زنا اتنا برا فعل ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. اس وقت کے لیے اے میرے دوستو اپنے رب سے توبہ کر لو. حضور فرماتے کفل نام کا ایک لڑکا تھا, ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. ایک رات میں ایک نامالدار تھا, نئی لڑکی لیتا تھا. ہر رات نئی لڑکی, بالکل کواری لڑکی بلاتا تھا. فرماتے ہیں میرے آقا ایک دن ایک لڑکی آئی, اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کے پاس آئی, یہ اس کے کمرے میں گیا, اس کے ہاتھ لگایا. جب اس کے ہاتھ لگایا وہ کانپنے لگی, رونے لگی, اس کو پسینے آ گئے. اس نے کہا پیسے نہیں ملے جو رو رہی ہے. اس نے کہا پیسے ملے مگر پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ میرا باپ میرا بھائی مر چکا ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بھوکے. اگر میں آج اپنا جسم بیچنے نہ آتی تو میرا بھائی بھوکے مر جاتے, میرے بہن بھائی. اس وجہ سے اپنا جسم بیچنے آئی ہوں. کہ روتی کیوں ہے؟ کہ بس اللہ سے خوف آ رہا ہے, اپنے کریم رب سے. وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے جب میں گناہ کر رہی ہوں. وہی میرا رب جس نے ماں کے پیٹ میں مجھے ماں کے پیٹ میں ماں کی غذا الگ میری غذا الگ اس نے کھلایا. وہ میرا مالک جس نے ماں کے اندر دودھ کی
धारे निकाली, वही मेरा रब जिसकी तरफ मुझे पलटना है, जो मेरा मालिक और मेरा खालिक है, बस उससे डर रही हूँ। वो हर जगह मुझे देख रहे हैं। बस मैं कह रही हूँ मेरे मालिक, अगर मेरा बाप भाई कमजोर न होते, भूखे न होते, तो कभी गुनाह न करती। हुजूर फरमाते ऐसी बिलक के रोई, ऐसी हुमक के रोई, उसके आंसुओं से उसके दिल धुल गया। किसका? किफल का। वो किफल बोला, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, ले ये पैसे ले जा। उसने पैसे दिए, वो चली गई। और तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला, मालिक मुझे माफ कर दे, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, रातों का चोर हूँ मालिक, मैंने बड़े गुनाह किए थे, मेरे रब मुझको माफ कर दे। अगर मेरे जैसा खताकार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। ऐ पैदा करने वाले मुझे माफ कर दे। किफल ऐसा रोया, किफल ऐसा रोया, ऐसा मियाँ कहता है मुझे माफ कर दे। उसके दिल का दौरा पड़ के मर गया। और जब वो मरा तो कोई जनाजा उठाने नहीं आया, मगर कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। ऐसा रोया कि उसकी रूह निकल गई, मगर कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो दोपहर के वक्त में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, और इसके दीवार पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखे गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफली, ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। ऐ अल्लाह तूने किफल को क्यों बख्श दिया? अल्लाह की रहमत कहती है उसने आखिरी वक्त में आंसू बहाए थे, वो रोया था, उसने मंजिल को पा लिया था। इसका मतलब सजदा मंजिल है, अल्लाह के सामने रोना मंजिल है, गुनाहों से तौबा करना मंजिल है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा, ऐ आदम की औलाद, इतना रो ले, इतना, चाहे तेरे जमीन आसमान के बराबर गुनाह हो, इतना रो ले कि तेरा एक आंसू तेरी गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाहों से माफ कर दूंगा। वो करीम है, याद रखो। मुझे बताओ नौजवानों, क्या उन आंखों से हुजूर को देखोगे? कब्र में अगर मर गए और मर के हुजूर का दीदार हुआ तो उन आंखों से हुजूर को देखोगे जिन आंखों से गंदी फिल्में देखते हो? बताओ, देखोगे? देखोगे? नौजवानों, ना अपनी आंखों को पाक कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अपनी तन्हाइयों को पाक करके नमाज पढ़ो, नमाज। एक औरत हुजूर की बारगाह में आती है, आके अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मेरा आदमी गया था सफर पे, तो मैंने जिना कर लिया एक आदमी के साथ, उसकी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चा जब जिना से पैदा हुआ, मैंने बच्चे की गर्दन मोड़ो के मार दिया, और फिर मैंने उसे डाल दिया कि जो है वो मर्तबान, मैंने मर्तबान में डाल दिया उसको, जो सिरके के। हुजूर अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है। वो घबराती भी आती है, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया, कत्ल के बदले तुझे कत्ल किया जाएगा और तुझे पत्थरों के साथ मारा जाएगा। फरमाया मेरे आका ने, मगर तू ऐसे घबराई भी आई थी, मुझे लगता था कि जैसे तूने असर की नमाज छोड़ दी हो। अल्लाह अकबर, असर की नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। ऐ लोगों, कब तक दुनिया में रहोगे? हमेशा रहोगे? याद रखो, मौत करीब करीब आ रही है। तौबा कर लो अपने रब से, मौत करीब आ रही है। ये उमर अली कहते हैं, ये जो तेरी सांसें है ना, ये सांसें नहीं है, मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। अपने पैगंबर से मोहब्बत करो। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, 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 हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? नीचे हाथ करें। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं, ठीक है? एक दूसरे की तरफ गर्दन कटा सकते हैं? कितने लोग कटाएंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करें। तो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से सोच समझ के उठना? कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, वो नौजवान खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं। इस महफिल में खड़े हो जाएं तो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, बाकी जितने भी खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं। तो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। उलमा के सामने वादा करें, जिनके छोटी दाढ़ी हो वो। आपकी दाढ़ी कटाई तो नहीं कभी? बैठ जाओ, आप खड़े रहो। कोई आशिक रसूल ऊपर हाथ कर ले, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर ले। जो आज नबी की सुन्नत है, वाजिब है हर मुसलमान पे दाढ़ी रखाना। खड़े रहो, खड़े रहो। जब बैठा लूं तो बैठ लो। इस उससे हनीफे मिन्नत में कौन तौबा करता है अपने गुनाहों से? कौन है आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए और सुन्नत रसूल रखाने के लिए वादा करे? और कोई आशिक रसूल है? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ करें। अल्लाह आपको देख रहा है। कहो अल्लाह को गवाह बनाकर, कहो अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। बैठ जाए।
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں؟ جو ارادہ کریں گے میں دعا کروں گا وہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. یہ علماء دعا کریں گے. دونوں ہاتھ رکھ کے کوئی نماز پڑھیں گے 5 وقت کی انشاءاللہ. دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے. اور داڑھی منڈوں سے کہو داڑھی منڈا کے آدمی خوبصورت نہیں ہوتا ہے, داڑھی رکھا کے ہوتا ہے. اب سنو, اب کتنے داڑھی منڈے مرتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. مگر ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا, اور جب اس جنازے کی شان بان, اس کی ہیبت اور اس کے جلال, اس کی رونق کو دیکھا تو غیر مسلم کہتے تھے جب بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہیں. واہ واہ. داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ, نماز پر پابندی کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اس مائک پہ محنت کی, انسانوں کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے, اور کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے. آپ بھی معاف کریں اور میں بھی توبہ کرتا ہوں. ایک بار اور توبہ کریں, پڑھیں استغفر اللہ زور سے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.